بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ تلخیص المفتاح کا سبق نمبر 32۔ ہاں جی، عبارت کنے پڑھنی؟ چل پڑھو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا بد له من قرینۃ لفظیۃ کما مر او معنویۃ کاستحالۃ قیام المسند بالمذکور عقلا كقولک محبتک جاءت بی الیک وعادۃ نحو حزم الامیر الجند وصدوره عن الموحد فی مثل اشاب الصغیر۔ آگے پڑھیں گے اور پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یہ جتنی عبارت پڑھی اس کے اندر یہ بیان ہو رہا ہے لا بدہ لہو، لہو کا مرجع مجازی عقلی، مجازی عقلی کے لیے لا بدہ ضروری ہے، من قرینۃ، قرینہ وہ ہم کئی مرتبہ بتایا من سائلنٹ ہو گیا۔ جب لا بدہ کا ہم ترجمہ کریں گے نا ضروری ہے، تو پھر ہم من کا ترجمہ نہیں کرتے۔ اگر آپ لا بدہ کا لغوی ترجمہ کریں تو ترجمہ ہوگا مجازی عقلی کے لیے کوئی چارہ نہیں قرینہ سے، اب من کا ترجمہ ہوگا۔ جی سمجھ آ گئی ہے؟ تو بہرحال قاعدہ یہ بیان ہو گیا مجازی عقلی کے لیے قرینہ ضروری ہے، اور وہ قرینہ اگرچہ ہمیں پہلے بھی ہم نے پڑھ لیا ہے، کیا وہ بتاول، لفظ بتاول سے مراد قرینہ ہی تھا کہ وہاں ایسا قرینہ ہو جو یہ قرینہ بتائے کہ یہ جو اسناد جس نے کیا ہے، جو بولا ہے مجازی عقلی عبارت، اس کے ذہن میں کچھ اور ہے، اس نے کہا کچھ اور ہے۔ تو اب یہاں بھی یہی بات ہے، مجازی عقلی کے لیے قرینہ ضروری ہے۔ جو قرینہ یہ بتائے گا بھئی جو اس نے کہا ہے اس کا اعتقاد وہ نہیں ہے، اس کا اعتقاد کچھ اور ہے۔ جی قرینہ کی دو صورتیں ہیں، دو طرح کا قرینہ ہوگا، قرینہ لفظیہ، قرینہ معنویہ۔ جی یاد ہو گیا ہے؟ دوبارہ پڑھ رہا ہوں جی، اب نہیں بتاؤں گا کہ قرینہ سے مراد کیا ہے، بتا دیا، کتنی مرتبہ بتا دیا۔ مجازی عقلی کے لیے قرینہ ضروری ہے، قرینہ لفظیہ یا قرینہ جی قرینہ لفظیہ کما مرہ، آدھا اس کی مثال، اس کی مثال ہے جو گزر گیا۔ کیا گزرا؟ پیچھے ایک شعر تھا میزا عنہ کنز عن کنز جذب اللیالی ابتعی او اسرعی، یہ جو تھا میزا عنہ کنز عن، اس کے سر سے گچھا جدا کیا گچھے سے، کس نے؟ جذب اللیالی، راتوں کے جانے نے۔ اب کہنے والے نے تو یہ کہا ہمارے پاس قرینہ لفظی موجود ہے کہ اس کی مراد یہ نہیں ہے، قرینہ اس نے اس شعر کے بعد ایک شعر کہا افناہ قیل اللہ لشب، اتلو کہ اسے جو فنا کیا اللہ تعالیٰ کا جو حکم، سورج کو تھا نا سورج طلوع ہو جا، اللہ کے حکم نے فنا کیا۔ پتہ چلا جب اس نے یہ کہا اسے گنجا کیا تو اس سے مراد راتوں کے جانے گنجا نہیں کیا، اللہ نے گنجا۔ یہ ہے میزا عنہ کنز عن کنز جذب اللیالی، یہ میزا کا جو اسناد ہے جذب اللیالی ادھر مجاز عقلی، اور قرینہ کون سا وہاں موجود ہے؟ لفظی، اور وہ لفظی قرینہ ہے آگے والا شعر افناہ قیل، جس نے ہمیں بتایا کہ میزا جو اسناد ہے ظاہر میں تو جذب کی طرف ہے لیکن اس کے اعتقاد میں جذب کی طرف نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف ہے۔ جی قرینہ لفظیہ ہم نے پڑھ لیا، آگے جا رہا ہوں۔ مجازی عقلی کے لیے قرینہ ضروری ہے، لفظیہ ہو یا معنویہ ہو۔ قرینہ معنویہ کی دو صورتیں، کیا کہا؟ پہلے میں دوسری پڑھتا ہوں تاکہ پچھلے سے فٹ بھی ہو جائے، اس کا تعلق پچھلے کے ساتھ۔ پیچھے ہم نے ایک شعر پڑھا تھا اشاب الصغیرہ و افن الکبیرہ کر الغداۃ و مر، جی راتوں کے گزرنے نے دنوں کے آنے نے چھوٹے کو جوان کیا بڑے کو فنا کیا، اشابہ جوان کیا چھوٹے کو، کر الغداۃ دنوں کے جانے نے، رات آنے نے، اور راتوں کے آنے نے، جانے نے فنا کیا، کیا چھوٹے کو جوان کیا بڑے کو کیا کیا، ایسے ہی ہے۔ حالانکہ راتوں کے آنے جانے دنوں کے آنے جانے نے نہیں کیا، اللہ نے کیا۔ تو یہ جو شعر تھا اس کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا، اس کو ہم مجازی عقلی نہیں کہیں گے جب تک ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ جس نے یہ شعر کہا اس کا اعتقاد کیا ہے۔ اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ جو اس نے کہا ہے وہ اس کی مراد نہیں ہے، مراد یہ ہے کہ اللہ نے کیا، جوان چھوٹے کو بڑے کو فنا اللہ نے کیا، کہا یہ ہے کہ راتوں کے آنے جانے دنوں کے آنے جانے،
اگر یہ ہمیں معلوم ہوئی پھر کہیں گے نا، جب تک نہیں معلوم مجاز نہیں نہ کہنا. ادب وہی شیر اشاب صغیرہ والا، وہ اگر مسلمان کہہ دے، کون کہہ دے؟ اب مسلمان کا کہنا کیا کہنا؟ اشاب صغیرہ وفن کبیرہ کر الغدا عمر الشی، یہاں کرینہ ہے مانویہ ہے. مسلمان کا کہنا کرینہ مانویہ، مسلمان کا کہ بھائی جو اس نے کہا ہے مراد وہ نہیں ہے، مراد اور وہ ہے کہ اللہ کی ذات نے جوان کیا، اللہ کی ذات نے فنا کیا. جی میں نے پہلے وہ پڑھایا جو پیچھے سے تعلق ہے. جی کرینہ مانویہ کی دوسری صورت، تو یہاں تو پہلے لکھی، میں دوسری پڑھ رہا ہوں. کرینہ مانویہ کی دوسری صورت اوپر متن میں پہلی آئے گی، جو دوسری ہم نے اس کو پہلی پڑھ لیا. اچھا جی وہ کیا ہے؟ مسند کے قیام کا، بالمذکور سے مراد مسلح ہے، مسند کے قیام کا مسلح کے ساتھ محال ہونا، یہ کرینہ مانوی. جی یہ جڑی نسبت ہے نا یہ محال ہے، آپ نے تو کر دی لیکن ہو نہیں سکتی. تو جب ہو نہیں سکتی یہ کرینہ ہے تو اس کے ذہن میں کچھ اور ہے. جب یہ مسند اس مسلح کے ساتھ قائم ہو ہی نہیں سکتا تو پتہ چلا کہ اس کی مراد کچھ اور ہے. جی سمجھ آئی؟ اب یہ جو کرینہ مانویہ پڑھا، اب مسند کے قیام کا مسلح کے ساتھ محال ہونا، اس کی آگے دو صورتیں، اس کے محال ہونے کی، مسند کے مسلح کے ساتھ قیام کے محال ہونے کی. اچھا محال ہونا کرینہ مانویہ، یہ مسند ہے یہ مسلح ہے، آپ نے نسبت تو کر دی لیکن بھائی اس کا قیام اس کے ساتھ محال ہے. جب محال ہے تو کہنے والے کی مراد کچھ اور ہے، کہا اس نے یہ مراد کچھ اور ہے. اچھا اب اس کا قیام اس کے ساتھ محال ہونا، یہ جو کرینہ مانویہ اس کی آگے دو صورتیں، اس کا قیام اس کے ساتھ محال ہونا عقلاً ہوگا یا عادتاً ہوگا. عقلاً ہوگا یا عقلاً کا مطلب ہے کوئی سنی بندہ یعنی حق والا اہل سنت و جماعت اور کوئی داہر یا کافر یہ کہے نہ کہ یہ اس کے ساتھ قائم ہو سکتا ہے، لیکن اس وقت جب خالی عقل کا لحاظ کرے، عقل کے ساتھ کوئی اور شے نہ جوڑے، خالی عقل کے لحاظ سے نہ کوئی دہریہ کہے کہ یہ اس کے ساتھ قائم ہو سکتا ہے، نہ کوئی حق والا کہے کہ یہ اس کے ساتھ قائم ہو سکتا ہے. جی کوئی سمجھ بھی آئی؟ جی محال ہونے کی دوسری صورت عادتاً، کیا عقلاً محال ہونا اور ہے عادتاً. عادتاً ہے کہ عادت ایسی نہیں ہے، عادت میں ایسا ہوتا نہیں ہے. جی سمجھ آئی ہے؟ جی یاد ہو گیا. مثال پڑھنے لگا ہوں پہلے کی کہ جہاں مسند کا قیام مسلح کے ساتھ محال ہو عقلاً. محبتو کا جاءت بی الیکا، محبتو کا مبتدا، جاءت فعل، اندر ضمیر ہیا فاعل. پتہ ہے جاءت کی نسبت کدھر ہے؟ ہیا کی طرف. ہیا کا مرجع کون ہے؟ محبتو کا. یاد رکھے جو مرجع ہوتا ہے وہی اصل میں مسلح ہوتا ہے. مطلب اگر ضمیر جو ہے اس کا مرجع جو ہے، جو ضمیر بنے گی اصل میں مرجع وہ ہے، یعنی ضمیر سمجھو مرجع ہی ہے. تو جاءت میں ضمیر کون سی ہے؟ ہیا. اس کا مرجع کون ہے؟ پتہ چلا جاءت کا مسلح محبت ہے. کون مسلح ہے؟ تو آگے یہ با ہم نے بتایا ہوا ہے، جا یہ جیو کے آگے با ہے تو معنی ہوتا ہے لانا. اس کا ترجمہ ہے جاءت بی، مجھے لائی، محبت کا تیری، الے کا تیری طرف. اب یہاں مسند ہے جاءت مسلح ہے محبت کا، تو جات کا محبت کے ساتھ یعنی محبت کا لانا، محبت کا لانا یہ تو عقل محال ہے، محبت تو لاتی نہیں ہے. کیا ہے؟ عقل محال ہے کہ محبت لے کے جائے کسی کو کسی کی طرف، ایسا نہیں ہوتا، وہ لے کے نہیں جاتی. سمجھ آ گئی ہے؟ عادتاً محال ہونے کی صورت ہے حازم الامیر الجندہ، اکیلے امیر نے لشکر کو شکست. حازم مسند ہے، شوق نہیں. الامیر مسلح ہے، اذا قیام الامیر کے ساتھ محال ہے عادتاً، اکیلا بندہ ہے ادھر پورا لشکر اس نے شکست دے دی. عادتاً ایسا نہیں ہے. تو الحمدللہ زبانی میں نے پڑھا دیا، اب میں فٹ کراتا ہوں اوپر دے کے. تو جو ہے جی اوپر دے کے فٹ ہوگا انشاءاللہ. ولا بد لہ من قرینۃ لفظیۃ کما مر او معنویۃ، اور مجازی عقلی کے لیے لاہو، مجازی عقلی کے لیے لا بد ضروری ہے، من قرینۃ لفظیۃ، قرینہ لفظیہ کیا ضروری ہے؟ کما مر، اس کی مثال اس کی مثل ہے جو گزر گیا. یا قرینہ مانویہ، یا کیا ضروری ہے؟
کا استحالہ قرینہ مانویہ کی مثال. کیا کہا بھائی؟ کا استحالہ سے پہلے نکال مثال ہو. قرینہ مانویہ کی مثال مسند کے قیام کا، مسند بالمذکور سے مسل ہے، مسلح کے ساتھ محال ہونے کی مثال ہے. عقلاً آگے ہے یاد، اس کی مثال کے جہاں مسند کا قیام مسلح کے ساتھ محال ہو. عقلاً تیرے مقول، کیا یعنی محبت کا جات بھی الیکا کی مثل میں ہے. اور اس کی مثال جہاں مسل کے قیام کا مسلح کے ساتھ محال ہونا عادتاً حازم الامیر الجندہ کی مثل میں ہے. یاد ہو گیا؟ یہ قرینہ مانوی ایک ہوا، قرینہ مانوی دو ہے. بس صدوری ہی کیا پڑھنا ہے؟ اس کا عطف ہے استحالہ پہ. اور قرینہ مانویہ کی مثال کیا کہا؟ اسناد کے، کیا کہا؟ مسلمان سے صادر ہونے کی مثل ہے اشابت صغیرہ کی مثل میں. کہ اشابت صغیرہ میں جو اسناد ہے وہ کس سے صادر ہے؟ مسلمان سے. تو یہ قرینہ مانویہ ہے. تو الحمدللہ جتنی عبارت پڑھی تھی وہ میں نے کیا کرا دی؟ فٹ کرا دی. ومعرفت حقیقته اما ظاہرۃ کما فی قوله تعالی فما ربحت تجارتهم ای فما ربحوا فی تجارتهم واما خفیۃ کما فی قولک سرتنی رؤیتک ای سرنی اللہ عند رؤیتک وقوله یزیدک وجهه حسنا اذا ما زدته نظرا ای یزیدک اللہ حسنا فی وجهه وانکرہ السکاکی. توجہ یاد ہو جی، آگے پڑھنے لگے جی. وَمَعْرِفَةُ حَقِيقَتِهِ، بھئی آپ مجھے دیکھیں. وَمَعْرِفَةُ، توجہ کرنا، مجازی عقلی کی حقیقت کی معرفت. کیا کہا؟ کی مطلب اس کا مطلب ہے بھائی جان اس کی معرفت جس کی طرف اسناد کریں تو حقیقت عقلیہ بن جائے. چلیں اور سنیں، جہاں مجازی عقلی ہوگی پکی بات ہے وہاں ایک فعل ہوگا یا معنی فعل ہوگا، پھر آگے وہ ہوگا جس کی طرف اس کی نسبت کی گئی ہے. ایسے ہی ہے. سننا، مجازی عقلی میں جس کی طرف نسبت ہوتی ہے وہ ما ہوا لہو نہیں ہوتا. آپ نے سنا ہی نہیں، وہ ما ہوا لہو کا غیر ہے. بھائی جان یہ فعل ہے یا معنی فعل، اس کی آپ نے نسبت کر دی ادھر. اب یہ ما ہوا لہو کا غیر ہے، یہ مجازی عقلی بن گئی. اچھا، یہ جو فعل معنی فعل ہے بھائی جان اس کا وہ بھی تو ہوگا جو ما ہوا لہو ہے. بھئی جو جس کا یہ ہے، بھئی جہاں مجازی عقلی ہوگی وہاں پکی بات ہے فعل معنی فعل کی نسبت کس کی طرف؟ ما ہوا لہو کے. تو وہ جو فعل معنی فعل جس کی نسبت ما ہوا لہو کی ہے اس کا ما ہوا لہو تو وہ ہے، وہ جو ما ہوا لہو ہے. کیا کہا؟ اگر ادھر نسبت ہو جائے تو پھر مجاز بنے گا کہ حقیقت ہے؟ وہ جو ما ہوا لہو اس کی معرفت. کیا کہا؟ یہ فعل معنی فعل جن کی نسبت کی طرف ما ہوا لہو ہے، بھئی ان کا کوئی ما ہوا لہو تو ہے، وہ جو ان کا ما ہوا لہو جس کی طرف نسبت کریں تو کیا بن جائے؟ وہ ما ہوا لہو کی معرفت یا ظاہر ہوگی یا خفی ہوگی. جہاں مجاز عقلی ہوگی پکی بات ہے وہاں وہ جو فعل معنی فعل ہے اس کا ما ہوا لہو بھی ہے، کیونکہ مجاز عقلی میں فعل معنی فعل کی نسبت ما ہوا لہو غیر کی طرف، تو وہاں اس کا ما ہوا لہو بھی کوئی ہے. وہ جو ما ہوا لہو ہے جس کی طرف نسبت کریں تو حقیقت بن جائے. اس ما ہوا لہو کی معرفت، اسے کس کا ما ہوا لہو؟ فعل معنی فعل، اس کی معرفت یا ظاہر ہوگی یا خفی. جی ظاہر کی مثال قرآن پاک میں ہے فما ربحت تجارتہ. ترجمہ سننا، اللہ فرماتا ہے ان کی تجارت کو نفع نہیں ہوا. کیا فرمایا؟ ان کی تجارت کو نفع نہیں ہوا. وہی بولو، ان کی تجارت کو نفع نہیں ہوا. سمجھ آئی ہے؟ ان کی تجارت کو نفع نہیں ہوا. اب یہاں نفع کی نسبت ہوئی تجارت کی طرف. کدھر نسبت ہوئی؟ یہ ما ہوا لہو کا غیر ہے، تجارت ما ہوا لہو نہیں ہے. کس کا؟ نفع کا. نفع کا ما ہوا لہو تو تاجر ہے تو نسبت ہوگی تجارت کی طرف. تجارت سبب ہے نفع کا، ما ہوا لہو نہیں ہے. ما ہوا لہو کہتے ہیں جو حقیقی فاعل ہوتا ہے جس کے ساتھ وہ نفع قائم ہے، وہ کون ہے؟ تاجر. یہاں نسبت کی طرف سبب کی طرف. ہاں اگر آپ تاجروں کی طرف نسبت کر دو
فما رابی ہو کیا بڑھو ان بندوں نے نفع نہیں ہوا تو یہ حقیقت عقلیہ بن گئے. تو یہاں وہ رابیحت کا ما ہوا لہو جس کی طرف نسبت کریں تو حقیقت بن جائے اس کی معرفت ظاہر ہے. جی آگے جا رہا ہوں. یا وہ جو جہاں مجاز عقلی ہوگی فعل معنی فعل کی نسبت کدھر ہوگی ما والا ہوگی کہ غیر کدھر پکی بات ہے ان کا ما والا بھی ہوگا جس کی طرف نسبت کرے تو حقیقت عقلیہ بن جائے اس کی معرفت ما والا ہوگی جدھر نسبت کریں تو حقیقت عقلیہ بن جائے اس کی معرفت خفی ہوگی خفی. اس کی مثال سرتنی رؤیتک کیا عبارت ہے ترجمہ مجھے خوش کیا تیرے دیکھنے نے کیا ترجمہ بھائی سمجھ آئی ہے. یہاں اس نے سرت جو سرور ہے خوشی اس کی نسبت کی رویت کی طرف کدھر نسبت کی بولو پا تو کہتا ہے کہ یہ یا سبب ہے تیرا دیکھنا مجھے خوش کرنے کا سبب ہے. حقیقت میں اس کی نسبت کدھر ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ کی طرف کدھر ہے یا یہ ہے کہ یہ زمان ہے اس سے پہلے اندہ مقدر ہوگا کہ اللہ نے مجھے خوش کیا تیرے دیکھنے کی وجہ سے یا یہ ہے کہ اللہ نے مجھے خوش کیا تیرے دیکھنے کے وقت تو نے مجھے دیکھا اللہ نے مجھے خوش کر دیا یا یہ ہے کہ تیرا دیکھنا یہ سبب بن گیا اللہ کے مجھے خوش کرنے کا. آپ نے سنا ہی نہیں یا یہ زمان کی نسبت یا سبب لیکن اوپر لکھا ہو زمان اندہ رؤیتک تو یہاں جو معرفت ہے وہ خفی ہے کیا ہے عام طور پہ ذہن کا پتہ نہیں جائے وہ آپ کہے گا یار انہیں مجھے خوش کیتا ہے وہ کہے گا اسی نے مجھے خوش کیا ہے عام طور پہ ذہن جائے گا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خوش کیا یہ پتہ نہیں چلے گا کہ اس کا دیکھنا سبب بڑھ رہا ہے خوش اس نے نہیں کیا. بھائی سمجھ آئیے. ایک اور مثال یزیدک وجہہ حسنا ترجمہ بظاہر یہ ہے کہ یزیدک تیرے لیے بڑھاتا ہے وجہ اس کا چہرہ حسن حسن تیرے لیے بظاہر ترجمہ یہ ہے کہ حسن اس کا چہرہ تیرے لیے بڑھا رہا ہے. کیا ترجمہ ہے کہ اس کا جو چہرہ ہے وہ تیرے لیے خوبصورتی زیادہ کر رہا ہے. کار کہاں رہا ہے اس کے اپنے چہرے کے رہا یعنی جس کو تو دیکھ رہا ہے بار بار اس کا چہرہ تیرے لیے خوبصورتی زیادہ کر رہا ہے. کوئی نہیں سمجھ آئی. اب یہاں ما ہوا لہو جو ہے یزیدو کا یزیدو کار تو مفعول بھی ہے یزیدو فعل اس کا ما ہوا لہو اس کی معرفت یہاں خفی ہے اور وہ کون ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. کون ہے تو یہاں بھی آپ کہہ سکتے ہیں سبب کدھر نسبت ہے کدھر نسبت ہے اور اصل ترجمہ یہ ہے اذا ما زدتہ نظرا یہ اس سے پہلے ایک شعر کا حصہ ہے کہ جب تو اسے دیکھنے کے لحاظ سے زیادہ کرے گا یعنی تو جب تو اسے بار بار دیکھے گا تو یزیدک اللہ حسنا فی وجہ اللہ تیرے لیے اس کے چہرے میں حسن بڑھا دے گا. جب ایک شے کو تو بار بار دیکھے گا اللہ اس کے چہرے اس شے کے چہرے میں مطلب وہ جو تیرا یار ہے جب تو اس کو بار بار دیکھے گا جب تو اس کو تو اللہ تیرے لیے اس کے چہرے میں حسن کو زیادہ کر دے گا. اب سبب ہو سکتا ہے اس کا چہرہ بڑھ گیا ہو وہ دیکھنا لیکن حقیقت میں حسن زیادہ کون کرتا ہے اللہ. بھائی کو سمجھ بھی آئی جی فٹ کرنے لگے اوپر ومعرفت حقیقتی ترجمہ یہی ہے مجاز عقلی کی حقیقت کی مطلب یہ ہے کہ مجاز عقلی کا جہاں مجاز عقلی ہوئی وہاں فعل تو ہوگا اس فعل کا جو ما والا ہوا ہے وہ جس کی طرف نسبت کریں حقیقت بن جائے اس ما والا ہوگی اصل یہ ہے لیکن ترجمہ جو ایسا لکھا ہوا ہے مجاز عقلی کی حقیقت کی مار یا ظاہر ہوگی جیسے اللہ تعالیٰ کے فرمان میں فما رابحت تجارت یہاں ما والا ہوا ہے فما رابح کہ جدھر نسبت کی تو حقیقت بن گیا فما رابح فی تجارت یا اس حقیقت کی معرفت خفی ہوگی جیسے تیرے مقول یعنی سرتنی رؤیتک کی مثال میں یعنی سرنی اللہ نے مجھے خوش کیا تیرے دیکھنے کے وقت اور اس کی معرفت جب خفی ہو اس کی مثال شاعر کے مقول اب تیرا نہیں کہہ رہا شاعر کا مقول یعنی یزیدک وجہ حسنا اذا ما زدتہ نظرا. اب اگلے کا ترجمہ کرتا ہے بس وہ یزیدک کا یزیدک اللہ حسنا فی وجہہ اللہ تعالیٰ تیرے لیے حسن بڑھائے گا اس کے چہرے میں یا بڑھاتا ہے. کوئی سمجھ بھی آئی ہے چلو الحمد